بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آیا نمبر 9 تک ہم نے کل کیا تھا، انشاءاللہ 10 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو پچھلی جو آیا 9 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب دوسری طرف والذین، اور وہ جنہوں نے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، الجحیم، جہنم کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو دونوں کا کمپیریزن آ گیا کہ جن لوگوں نے ایمان اور نیک عمل، یہ دو چیزیں کی ہیں۔ آپ دیکھو کہ جگہ جگہ یہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالح، عمل صالح، نیک عمل۔ اب وہ نیک عمل، چھوٹے چھوٹے عمل بھی، جو ہم اعمال، جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں، جو کسی کی بھلائی کے لیے، اپنے لیے، کوئی بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمارے دماغ میں جو عمل صالح کی بات آتی ہے تو وہ دماغ میں کبھی آتا ہے کہ بہت بڑا ہم کام کریں گے جی، دنیا میں نام ہو جائے گا اور لوگ ہماری واہ واہ کریں گے۔ نو، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بے شک آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کچھ کرے، بس ہر ایوری تھنگ کاؤنٹس۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ اور اپوزٹ سائڈ پہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، وہ کون ہیں کہ جو پھر جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم، جو تم پر ہے، اذ، جب، ہم، ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے، ان، یہ کہ، یبسطوا، وہ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، ہاتھ اپنے، فکفا، تو اس نے روک دیے، ایدیہم، ہاتھ ان کے، انکم، تم سے، واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بس چاہیے کہ توکل کرے۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ڈیپینڈ اللہ تعالیٰ پہ کرو، صرف بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرو۔ یہ ہم، اور اکثر فلیتوکل المؤمنون، ایمان لانے والے کس پہ؟ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ اچھا، منہ سے ہمارے اکثر یہ بات نکلتی ہے، اکثر لوگوں کو آپ سنتے بھی ہوں گے کہ جو مطلب یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں صرف، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ ہی ہمارا بھروسہ ہے، ہاں، لیکن جو ایکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ شو نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہی بلیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ چیز اس طرح بعض دفعہ میں اور آپ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اتنے جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جتنے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اور اتنا ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پھر ہم لوگوں کے پاس، اس کے پاس تو اس کے پاس، اور ادھر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا شو ہو رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کرتے۔ اس کو ڈونٹ ٹیک می رانگ، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یعنی کسی سے مدد ہی نہیں مانگ سکتے، اور مطلب صرف بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ہم نے مدد تو مانگنی ہے، لوگوں سے ہم نے جو یعنی ہیلپ لینی ہے، اپنی سولوشن کسی چیز کا فائنڈ کرنا ہے، کوئی مشورہ لینا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا بھروسہ ہے، وہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی رکھنا ہے۔ کہ مطلب اینڈ آف دا ڈے جو شخص بھی میرے لیے کچھ کر بھی اگر پائے گا تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کر رہے ہیں تو وہ کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس یہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیجیے گا، مجھے ایک چیز ذرا کنفرم کرنی تھی before I say it۔ اوکے، اینیویز، سو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لاؤ، یاد کرو نعمت اللہ کی، اللہ کی نعمت اپنے اوپر جو تم پہ اس نے کی تھی، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ بڑھائیں ہاتھ تمہاری طرف۔ ظاہری بات ہے کہ یہ اب جب یہ مدنی سورہ ہے تو، سوری انیلا، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں نے اب دیکھا ہے۔ جی جی، ابھی اٹھایا تھا میں نے جی کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے پریشانی آتی ہے تو
ہمیں اپنی 100% ڈالنی چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ایسے لائک یہ بالکل ہونا بالکل، کیونکہ ہاں ہم نے ایفرٹ تو ہم نے ہی کرنا ہے. جی مطلب یہ ہم نہیں کیا کہتے ہیں کریں گے کہ مطلب ہم بس مطلب دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اور اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ نہیں ہے، کرنا تو ہم نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو بس وہ دعا کرے اللہ مالک ہے، اللہ علامہ تو مجھے ایگزیکٹلی. کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ تو مالک ہے ہی ہے، اس میں تو ہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہلنے کا بھی آپ لوگوں کو اللہ نے ہی بولا ہے کہ ہلنا بھی ہے، کوشش بھی کرنی ہے. ہاں بالکل، بات یہی ہے. اور ہمارے یہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ بعض دفعہ ایک یہ کانسیپٹ ذرا غلط بن جاتا ہے کہ جب اللہ ہی نہ چاہے اللہ ہی نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں تو مارنے ہیں نا، تم نے کوشش کرنی ہے اور آگے آف کورس اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا. ایک سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا تو ہی کوئی کام بنے گا. یعنی یہ تو دل میں ہمارے بلیو ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے ہمیشہ. تو یہ قوم کے اس کے بارے میں جو مفسرین نے کہ تمہاری طرف ہاتھ جو بڑھائے تھے، ڈفرینٹ وہ واقعات ہیں. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سفر سے واپسی پہ تھے، آپ نے ایک درخت کے سائے میں آپ نے آرام کے لیے لیٹے، تو ایک جو بدو ہوتے ہیں کیا وہ آ کے اس نے تلوار سے آپ کو مارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا. پھر ایک اور بھی گروپ، تو واللہ عالم کی یہاں پر کس وقت کی ایگزیکٹلی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف یاد یہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روک لیے تھے ان لوگوں کے ہاتھ آپ سے، ٹھیک ہے، تمہاری طرح اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور مومن جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے. اور میرے اور آپ کے لیے لیسن اس میں سے یہ جو اینڈ میں نکل رہے ہیں نا، کہ بھروسہ میرا اپنے رب پہ ہی ہے. جتنی بھی مشکل میں ہوں گی میں، جتنی بھی سخت سچویشن ہوگی، مجھے صرف یہ پتا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ سچویشن میرے لیے مشکل ہے ایز این انسان. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو جس وقت چاہے ایک دم سے چینج کر دے سچویشن. وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذ لیا اللہ نے میثاق کا پختہ عہد بنی اسرائیل سے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں بھی ذکر کیا تھا نا، کتنے جو ان سے پرومسز لیے تھے، کتنی چیزیں تھیں، کس کس بات پہ بنی اسرائیل نے پرومس توڑے اور غلط کیا. پھر یہاں پر ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، 12 12 نقیبہ نگران. تو وہ کہتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے، ان کے 12 فیملیز تھیں، ہر فیملی کا ایک لیڈر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فیملی کا لیڈر، اسی طرح ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ 12 چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے، پھر ایک پتھر پہ حضرت موسیٰ نے چھڑی ماری تھی اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ آئے تھے، ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ تھا. میننگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس پہ بنی اسرائیل کی مطلب ان کو اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی تھی ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کبھی بھی جو ہوتا ہے نا کہ وہ اس پہ رہے نہیں ٹھیک ٹریک پہ. وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں. سوچے اب، یعنی کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تمہارے اور تمہیں مطلب یعنی لیڈر بھی تم سے مقرر کر دیے، تمہیں وعدہ ہے تم سے کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. لئن، البتہ اگر، اقمتم، قائم کی تم نے، الصلاۃ، نماز، وآتیتم، اور دی تم نے، الزکاۃ، زکوٰۃ، وآمنتم، اور ایمان لائے تم، برسلی، میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کی تم نے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرض دیا تم نے اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً اچھا. اب یہاں پر روکنا چاہیے، یہاں پر نا یہ جو مدد کی، یہ عزرتموہم جو ہے، یہ عزر، تو یہ جو مدد کی ایک اور بھی آپ کے نصرہ بھی مدد ہے. یہ والا جو مدد ہے، تو اس کو میں سن رہی تھی ان کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مدد میں بیسیکلی جو امپورٹنٹ ڈفرنس بٹوین ایک ریگولر مدد اور اس مدد میں یہ ہے کہ جس میں رسپیکٹ ہو. اگزامپل رسپیکٹ کی کیا ہے کہ جیسے آپ کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو، آپ ایک دم اٹھ جاؤ اور ان کے وہ کام آپ ان کے لیے کر دو، بیکاز آؤٹ آف رسپیکٹ آپ ان کی مدد کر رہے ہو. ہاتھوں میں شاپرز پکڑے ہوئے پیرنٹس نے، یا کسی نے، آپ نے وہ ان سے شاپر بیگ لے لیے کہ ان کی مدد کر دی، بیکاز دیر از رسپیکٹ دیئر. تو یہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لو کہ ٹیسٹ تھا، کیونکہ وہ تو نبیوں کے ساتھ تو ان کے بہت برے سلوک تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہاں اگر تم نے نماز قائم کی، تم نے زکوٰۃ دی، تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، اور تم نے ان کی مدد کی، یعنی تم نے ان کی عزت کے ساتھ مدد کی، ان کو دل سے مان کے ان کی مدد کی، اور اللہ کو تم نے قرض حسنہ دیا. اللہ کو قرض حسنہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جو مدد کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا، جسے کہتے ہیں نا، ہمیں فیل گڈ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے مجھ پہ قرض دیا ہے. وائی از اٹ اے قرض؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے. ٹھیک، حالانکہ اللہ تعالیٰ ڈزنٹ ہیو ٹو،
مگر یہ مجھے اور آپ کو اچھا فیل کرنے کے لیے کہ ہاں جی یہ مجھ پہ قرض ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا. تو جب بھی کوئی اچھا کام ہم کر رہے ہیں وہ قرض ہنسنا ہے کہ وہ ہمیں واپس ملے گا اللہ کی طرف سے. لَأُكَفِّرَنَّ، یہ لام اگین، لام اور یہ نون شدہ، یہ ایمفسس کہ ضرور، there is no doubt about it، کہ میں ضرور دور کر دوں گا، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں. اتنی امپورٹنٹ بات ہے اور تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ تم نے نماز قائم کی، تم زکوٰۃ دو گے، میرے انبیاء پہ تم رسولوں پہ تم ایمان لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو میرے راستے میں قرض حسنہ دو گے، تو میں پرومس، یعنی یہ وعدہ ہے، یہ ضرور ہوگا کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے. تو بات سمجھنے کی کیا ہے کہ جب ہم اچھے کاموں کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں یا اس کی مدد کر رہی ہوں تو میں نے اس پہ احسان کر رہی ہوں اور میں تو بڑی کوئی نیک کام کر رہی ہوں، وہ بیسیکلی میں اپنے لیے کر رہی ہوں. میری برائیاں دور ہوں گی اچھا کام کرنے سے، اس شخص کے فائدے کے لیے. وہ تو کسی سے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دلوا دیتے، کسی سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کروا دیتے، اللہ تعالیٰ خود ہی مطلب ڈائریکٹ کر دیتے جو بھی کرنا تھا. یہ مجھے جو اگر موقع دیا جا رہا ہے کسی اچھے کام کا، یہ میرے لیے ہو رہا ہے، یہ میری فائدے کے لیے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ میری برائیاں دور کر دیں گے. دس از گارنٹیڈ. اور آپ یہ کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں، مطلب ماحول کو ذرا اچھائی کی طرف وہ لگائیں، یا آپ اچھے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، یا آپ کوئی قرآن کے ساتھ کسی طرح سے جڑیں، یا آپ کوئی بھی اچھے کام کرنا شروع کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ بہت ساری جو ہمارے اندر غلط عادتیں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی آہستہ 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 وہ ختم ہونے لگتی ہیں، ہم سے دور ہونے لگتی ہیں. انسان کے دل میں، کیونکہ انسان کی جو روح ہے اس کو چاہیے ہے یہ نیکیاں، اس کو چاہیے یہ قرآن، اس کو چاہیے اللہ کا ذکر. اور جب ہم یہ کرنے لگتے ہیں تو اس کو کوئی بھی برا کام کرنے سے ایک دل میں ایک کراہیت آتی ہے، دل میں ایک دم ضمیر جو ملامت کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ روح ہے نا ہماری، اس کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، اگین شدہ والا نون اور لام، کہ ضرور داخل کروں گا تمہیں جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتیہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. یہ بھی ایک ذرا پکچر کریں نا، دنیا میں بھی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سینری اس طرح کی ہو، نہریں بہہ رہی ہوں اور گرینری ہو اور بس سکون سے بیٹھ کے بندہ دیکھتا رہے. فمن، تو جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقط تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا بھی دیا کہ سب کچھ کہ تم یہی کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے. ایک طرح اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں. اب اس سے ہٹ کے کسی نے کچھ اور کفر کیا، کسی نے انکار کیا، کوئی اس راہ سے ہٹا تو بیسیکلی وہ سیدھے راستے سے نکل گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، سوا السبیل سے وہ دور چلا گیا. فَبِمَا، تو بوجہ نقضہم، ان کے توڑنے کے، یہ جو وعدہ توڑا کون سا؟ میثاقہم، اپنے پختہ عہد کو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے چونکہ اس وعدے کو توڑا تو پھر کیا ہوا؟ لَعَنَّهُمْ، لعنت کی ہم نے ان پر، وَجَعَلْنَا، اور کر دیا ہم نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت. یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب چلے پہلے فوکس کریں بنی اسرائیل پہ کہ انہوں نے جتنے وعدے کیے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا جو ان کو دین پہ چلنے کے لیے کہا گیا. یہ جو کچھ بھی کام ان کو کرنے کے لیے کہا گیا، انہوں نے اس کام کو کرنے سے انکار کیا، یا انہوں نے دین کو مذاق بنایا، انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ کہ اس وجہ سے ان پہ لعنت کر دی ہم نے، لعنت کر دی بوجہ اس کے. اب کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے. دل سخت کیا ہوتا ہے؟ دس از ناٹ فزیکل تھنگ کہ جی دل سخت ہو گئے. دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، وہ اچھائی برا، مطلب اچھائی اچھے برے کہتے ہیں نا، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ان کو کتنا ہی سمجھایا جائے ان کو فرق نہیں پڑتا. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کسی نے کچھ غلط کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے. یہ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، لائک بہت ٹائم دیا ان کو، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے وہ باز نہیں آئے تو ان کے دل سخت ہو گئے. اب وہ اگین ان کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، الکلمہ، الفاظ کو، ان کی مواضعہ، ان کی جگہوں سے. یہ پہلے بھی ذکر اس طرح کا آ چکا ہے نا کہ وہ تحریف کر دیتے ہیں قرآن میں.
اب قرآن کی سے پہلے تورات میں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ تورات کی بھی جو بات تھی وہ لوگوں تک ساری کی ساری بات نہیں پہنچاتے تھے، وہ بات کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے تھے، گھما پھرا کے اس میں ایڈیشن کر دی، کوئی سبٹریکشن کر دی. یہ ہمارے یہاں ابھی بھی ہو رہا ہے. قرآن کی صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی. پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیا بات پسند آئے گی اور کیا ناپسند ہوگی، تو لوگوں کو اپنی اپروول کے لیے کہ لوگ ہمیں اپروو کر دیں وہ والی باتیں کی جاتی ہیں جن سے لوگ خوش ہوں گے اور لوگ اچھا سمجھیں گے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، واہ واہ کریں گے، اب آپ کی لائکس بڑھ جائیں گی، آپ کے وہ فالوورز بڑھ جائیں گے. اب تو انٹرنیٹ کا سارا زمانہ ہے نا، تو بات اس طرح کی جاتی ہے اور گول کر دی جاتی ہے وہ حقیقت جو قرآن کے اندر ہے. بعض دفعہ ان الفاظ کا بعض دفعہ دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے کتنی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اگر ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جائے تو ان کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. آگے ایون آپ سوچو کہ ایک نارمل دنیا کی کتاب کوئی لے لے، کوئی ناول لے لے، کوئی لے لے جس میں آپ ایک سینٹنس نکال لیں بیچ میں سے، نہ اس کے پچھلے کا کچھ پتا ہو آپ کو، نہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ پتا ہو. That sentence can have so many meanings. اور معلوم ہے آپ نے اس میننگ کی بیس پہ ریاکشن شو ہوا، لیکن آگے جب دیکھا تو یہ تو مطلب اس طرح تھا ہی نہیں. تو قرآن میں بھی کیا کیا ایک آیت نکال لی کہ بس اس کی تو ہر آیت میں، بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کی تو ہر آیت میں ایک انسان کے لیے میسج ہے، اور انسان مطلب اس سے فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر کتنی ساری آیتیں ایسی ہیں جن کا وہ کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں اس کو سیاق اور سباق، یعنی آگے پیچھے ان کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ نے کبھی سنا ہوگا، اس سے ہٹ کے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں ان کا میننگ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے اور پھر وہ بات غلط ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لفظوں کو تبدیل کر دیتے تھے ان کی جگہ سے، وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے ہیں، حَظًّا، بڑا حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، جس کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ لفظوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ بہت بڑا حصہ اپنی کتاب کا بھول گئے. حَظًّا، حصہ، نصیب بھی ایک ورڈ آتا ہے حصہ کے لیے، خلاق بھی ایک حصہ کے لیے، یہ حَظًّا ایک بہت بڑا حصہ جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے. آپ دیکھیں جب ہسٹری پڑھیں، آپ سنیں جب اسکالر جب ان کا کوئی لیکچر سنیں یا ان کی ریسرچ وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم جو یہودی تھے ان کا ایک بہت بڑے گروپ نے ٹوٹلی اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا تھا کہ آخرت ہے. اب آپ سوچو کہ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، یعنی حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی آئے، اور ان کا مین جو ان کا میسج تھا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، تو آخر میں جو نبی آئے وہ کہ لا الہ الا اللہ. سب نبیوں کا میسج تھا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہ تو سب. اور پھر اس کے بعد جو دین کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تو آخرت کا تو کانسیپٹ ڈے ون سے ہے. جس طرح قرآن میں ہم دیکھیں کہ ہمیں بار بار ریمائنڈ کرایا جاتا ہے آخرت کے بارے میں، بعض دفعہ کلیئر آیات میں، اور بعض دفعہ کس طرح سے، جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا نام آیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ٹھیک ہے کچھ تو ان میں سے اس دنیا میں ہیں، لیکن ہم ان کو ان ایکچوئل کدھر دیکھیں گے؟ آخرت میں. تو اگر ہمارا آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے یہ میننگ نہیں رکھیں گے آخرت میں. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، بصیر ہونے کا نتیجہ کہاں نکلنے والا ہے؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونے کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں، کہ وہ سن رہا تھا جب آپ چھپ کے یہ بات کر رہے تھے یا کسی سے آپ گوسپ کر رہے تھے کیا. تو آخرت کا کانسیپٹ ہیز آلویز بین دیئر. تو ان یہودیوں نے، ان میں سے ایک بڑے گروپ نے آخرت کا کانسیپٹ ٹوٹل ہٹا دیا تھا. یہ بعد میں لیٹر آن جا کے پھر اس میں یہ ریفارم ہوا واٹ ایور، تو وہ اب میجورٹی جو ہے وہ مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک حصہ جو ہے، بڑا حصہ جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، انہوں نے اس میں سے غائب کر دیا. ولا، اور تزالو، اور ہمیشہ، ولا تزالو یعنی وداؤٹ اینی، یعنی ہمیشہ کے لیے، تطلعو، آپ اطلاع پاتے رہے ہیں، علی، کسی اوپر، خائنتن، کسی نہ کسی خیانت پر، منہم، ان کی طرف سے. بیسیکلی جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے تھے. آپ کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ یہ انہوں نے پلیج کیا تھا، اور انہوں نے سارے پلان آپ کے ساتھ، مطلب یعنی ایک کانٹریکٹ یہ تھا کہ مدینہ کے اوپر اگر کہیں سے بھی حملہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو مدینہ والے سارے مل کے اس کو دیکھیں گے اور اس کے لیے ریٹیلیٹ کریں گے. یا صدف، ہاں وہی بات ہے کہ آفٹر لائف کا جو ہے ان کا کانسیپٹ بہت، ابھی بھی گروپ ہیں جو بلیو کرتے ہیں، لیکن کافی لوگ ابھی بھی اسی میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، پیکٹ بنا تھا
کہ مل کے سب مقابلہ کریں گے. لیکن یہودیوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہ مشرکین مکہ سے اور بدوؤں سے اور ارد گرد کے علاقے کے جو لوگ تھے جو مسلمانوں کے اگینسٹ سے، ان سے انہوں نے کانٹیکٹ رکھا ہوا تھا، ان سے وہ پلاننگ کر رہے تھے. ایک بڑا اگزامپل غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب جو بیٹل آف دا ٹرینچ جس کو کہتے ہیں، کہ جو کوئی تقریباً آلموسٹ اے منتھ یہ اندر سے یہودیوں نے پلاننگ کروا کے اور یہ مشرکین نے مکہ جو تھے وہ آ کے باہر بیٹھ گیا ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان صرف ایک کوئی ٹرینچ تھی جو تھی، ورنہ ان کا مطلب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو بچا لیا اور وہ بالکل ان کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن اندر سے جو یہودی تھے وہ اندر سے ان کو وہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ یہودیوں کا تو ہمیشہ سے ہی کام رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اطلاع ملتی رہتی ہے کسی نہ کسی خیانت کی، لائک دے آر بریکنگ دیئر پرامس یا دے آر بریکنگ دیئر پلیج یا دے آر بریکنگ جو کانٹریکٹ ہے. اللہ مگر قلیلاً منہم، بہت تھوڑے ان میں سے، یعنی کہ تھوڑے ہی ہیں جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ریڈی ہیں. ان یہودیوں میں بھی سارے کے سارے تو غلط نہیں ہوں گے، سارے کے سارے تو اپنے وعدے کو نہیں توڑنا چاہتے، لیکن میجورٹی جو تھی وہ توڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ فاعفو، بس معاف کر دیجئے، انہم انہیں، وصفہ اور درگزر کر دیجئے، کہ یعنی فار دا ٹائم بینگ ان کو اگنور کریں اور انہیں معاف کر دیں. یہ جو ہے نا یہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے. یعنی احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے، رسول اللہ کو خبر مل رہی ہے کہ یہ اندر ہی اندر کیا کر رہے ہیں. لیکن ابھی ان کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو چھوڑ دیں، بیکاز بات کیا ہے کہ ابھی بڑے بڑے اور دوسرے معاملات ہیں جن کو ڈیل کرنا ہے. تو میری اور آپ کی زندگی میں بھی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی پک اینڈ چوز کرنا ہے. آئی نو کہ میں اپنے مطلب دس واز ڈفرنٹ سچویشن، بٹ میں اپنے سے چاہتی ہوں کہ ہم بھی ریلیٹ کر کے یہ فافو اور یہ وصفہ ہو. یہ وصفہ یہ سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ آیا تھا اسی طرح، کہ بس ان کو معاف کر دیں اور درگزر. وصفہ کو اس طرح سمجھیں کہ صفحہ پلٹ دیں، صفحہ پلٹ دیں، لائک چینج دا پیج، میننگ کہ اب جو کچھ پیچھے تھا آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہو نہ کچھ، اور نئی بگننگ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ معاف کر دینے کا. اور عفو والی معاف یہ ہے کہ پچھلا اریز کر دیا. جب تک میں اور آپ یہ نہیں کریں گے، اگر کسی کے ساتھ دل خراب ہوا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا، جب تک ہم فعفو اور وصفہ یہ ہم نہیں کریں گے، پیج نہیں پلٹیں گے، تو ہم سکون میں نہیں آئیں گے. اس سے ایک مجھے بڑی مزے کی چیز، ایک چھوٹی سی وہ کسی نے ایک کوٹ کہہ لیں یا انہوں نے ایک بات کی تھی، یہ پیج پلٹنے سے آگے کہتے ہیں وہ مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیج پلٹنا ہے یا کتاب بند کر دینی ہے. تو اس لیے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے بیسیکلی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پیج پلٹنے سے بات بن جائے گی، وہ لوگ جو ہیں ان سے ایک آدھ دفعہ غلطی ہوگی کچھ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مے بی یو نو دے ول آلویز بی لائک دیٹ، یا وہ ہمیشہ کریں گے، تو پھر کتاب بند کر دینا زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے قالو کہا، اِنَّا، بے شک ہم، نصارا، نصرانی ہے، نصرانی میننگ ہم مددگار ہیں، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقہم، پختہ عہد ان کا، فنسو، تو وہ بھول گئے، حظاً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، جس کی. بیسیکلی وہی بات اگین کہ ان میں سے جن لوگوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم نصرانی ہیں، بے شک ہم مدد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، تو وہ بھی اس کا ایک حصہ بھول گئے. میننگ وہ وعدہ بھی سب کو یاد نہیں رہا، کچھ لوگوں نے اس وعدے کو یاد کیا اور رکھا، اور کچھ لوگوں نے، میجورٹی نے، اس کو بھلا دیا. تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَغْرَيْنَا، تو ڈال دیا ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، عداوت، والبغضاء، اور بغض کو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سزا کے طور پہ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو، اس وعدے کو بھلا دیا، کہ اب ان کے آپس میں ہی اندر ہی ان کی اس طرح کی، جسے کہتے ہیں نا کہ دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے قیامت تک. اب یہ چاہے بظاہر ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اندر ہی اندر ان کی درمیانی. اور یہ کہتے ہیں کہ اغرینا کو جو نہ تو خیر پروناؤن ہے، غرا، اغرا جو ہے نا اس کا، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ سمجھ لو کہ جس طرح ایکسپلینیشن اس کی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہوتا ہے نا لوگوں نے، جس طرح ہم نے وہ ہاؤنڈس جن کو کہتے ہیں، جیسے کتے سدھائے ہوئے ہیں یا ٹرین کیے ہوئے ہیں، یا کوئی اور جانور ٹرین کیا ہوا ہے جو شکار کو پکڑ کے لاتا ہے، اور اس کو آپ ایک دم جو چھوڑتے ہو، اور وہ جس طرح بھاگتا ہے شکار کے پیچھے، یا کسی آپ چیتا کو دیکھو، یا کسی کو جو اپنے پرے کے پیچھے اس طرح بھاگ رہا ہے. تو بیسیکلی حسد اور یہ جو آپس کی جو آپ کہہ لیں عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان چھوڑ دی گئی ہے. تو یہ بظاہر نظر آئے ہمیں یا نظر نہ آئے، ان کے اندر ہی اندر ان کے درمیان بہت سخت عداوت ہے، بغض ہے.
یہ ایک دوسرے کو اندر سے کاٹنے کے چکروں میں ریڈی رہیں گے الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وسوفا اور ان قریب، یونبئہم خبر دے گا انہیں اللہ بما اس کی جو کانو وہ تھے یصنعون وہ کرتے تھے یا جو بناتے تھے، جو کہانیاں وہ گھڑتے تھے، جو چیزیں وہ بناتے تھے اور جو باتیں وہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کی اولاد ہیں، ہاں وہ کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد ہیں، تو وہ ان سے سوال ہی کی جائے کہ جی اللہ کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سزا کیوں دیتا ہے یا سزا کیوں دے گا، یا وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آخرت میں یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب باتیں کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی آئے نا کہ اول تو ہمیں آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، اور اگر ہمیں ڈالا جائے گا آگ میں تو وہ بھی چند دنوں کے لیے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خبر دے دی جائے گی، عنقریب ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بتانے کا جو ٹائم ہے وہ کب آئے گا؟ ظاہری بات ہے کہ آخرت میں۔ تو اب کسی کا اگر کانسیپٹ ہی نہیں ہے آخرت کا تو اس سے کیا، اس کا کیا وہ ہوگا کہ اسے بتایا جائے گا، وہ تو یہی کہ جی جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں آخرت کے لیے، آخرت میں ان کو بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ تو ادھر ہی ہم انشاءاللہ اس کو روکیں گے آیت نمبر 14 پہ۔ کچھ بڑی آیتیں ہوتی ہیں نا، کچھ اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ذرا زیادہ آیتیں نہیں کر پاتے، لیکن دیٹس اوکے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 14 تک رکتے ہیں۔ دوسرا دو چیزیں آپ سے یہ کہنی تھی، ایک تو پلیز گروپ میں میسج کر کے مجھے بتا دیں اف یو آر انٹرسٹڈ ان دا عربک کورس جو مدینہ بکس کے ساتھ میں شروع کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی چھوٹی سی فیس ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، اور وہ ان تفسیر کی کلاسوں سے ہٹ کے ہے، وہ یہ اپنی کنٹینیو رہیں گی اسی طرح، ٹھیک ہے، وہ اس سے ہٹ کے ہوگا۔ ایک وہ، اور ایک سائمہ بات کر رہی تھی کہ یہ ورڈ میننگ جو ہے یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک دن جیسے آؤٹ آف دیز تفسیر کی کلاسز کے ایک دن ہم تفسیر نہ کریں اور اس دن ہم صرف ورڈ میننگ کو یاد کرنے کے لیے کچھ کر لیں یا ان ورڈ میننگ کو ڈسکس کر لیں، وٹ ایور یو وانٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذرا آپ گروپ میں مجھے بتا دیجیے گا، یا جس طرح بھی کرنا ہے، یا اگر ابھی کلاس کے بعد جس کا بھی ٹائم ہو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔